میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ پرائیویٹ کمپنی میں گزارا کرنا مشکل ہوتا تھا کہ گھر پر یا گھر والوں پر کچھ پیسے لگائے جائیں، مگر تھوڑی بہت سہولت تو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بھی شدید گرمی میں سب گھر والوں کی بری حالت دیکھ کر گھر میں ایک اے سی لگوا لیا تھا۔ اے سی لگنے کے بعد سب کو سکون مل گیا۔ ایک ہی بڑے کمرے میں پورا گھر اے سی لگے کمرے میں سکون سے سوتا تھا۔ ہم گھر میں کل 5 لوگ تھے۔ میرے ابا کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے گھر میں میرے علاوہ 2 چھوٹے بہن بھائی، میری ماں اور میری بیوی رہتے تھے۔ میری امی نے کمرے میں قالین ڈلوا کر جگہ کر دی تھی۔ دن بھر میں کام پر ہوتا تھا اور جب رات کو لوٹتا تو میرے بہن بھائی اور امی کمرے میں موجود ہوتے اور میری بیوی باہر گھر کا کام کر رہی ہوتی۔ کچھ دن میں نے یہ سب خاموشی سے دیکھا، مگر پھر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میری بیوی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ میرے گھر والے خود ٹھنڈے کمرے میں رہتے اور میری بیوی کو گرمی میں باہر اکیلا چھوڑا ہوا ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ کافی کم عمر کی لڑکی تھی، پھر بھی بہت اچھے سے سارا گھر سنبھالتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میری حق پرست اور انصاف پسند ماں اس معاملے میں اتنی ناانصافی کیوں کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو روکا اور اس سے کہا کہ تم دن بھر گرمی میں کام کرتی رہتی ہو، جب تک گرمی زیادہ ہو تم یہاں ٹھنڈے کمرے میں رہا کرو، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ ماں کے سامنے یہ سب بولنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ انہیں شرمندہ بھی نہ کروں اور سنا بھی دوں کہ میں سب دیکھ رہا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مگر میں تب حیران رہ گیا جب میری بات کے فوراً بعد میری ماں نے بھی میری بیوی کی کم عقلی اور ضد پر ناراض ہونا شروع کر دیا اور بولی یہ ایسے ہی کم عقل ہے، جب اے سی چلا کر کمرہ ٹھنڈا کرتے ہیں تب یہ اٹھ کر سارے کام سمیٹنے لگتی ہے۔ عجیب انسان ہے، اسے گرمی بھی نہیں لگتی، بات ہی نہیں سنتی، کان بند کیے کام کرتی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے یا میری ماں کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ اتنی کم بولنے یا چپ رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ اچھا خاصا بول لیتی تھی اور مجھ سے خوب باتیں کرتی تھی اور اکثر کسی نہ کسی بات پر بحث بھی کر لیتی تھی۔ میری ساس کا انتقال کچھ سال پہلے ہوا تھا، جس کی وجہ سے شادی کے بعد سے ہی میری بیوی میری ماں کا بہت خیال رکھتی تھی اور انہیں اپنی ماں کا درجہ ہی دیتی تھی۔ مگر آج میری بیوی کا یوں خاموش رہنا مجھے کھٹکا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میری ماں کو وہ بد لحاظی سے جواب نہیں دینا چاہتی، اس لیے ان کے بولنے پر خاموش ہے۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے اپنی بیوی کو دیکھ کر کہا کہ ضد کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسے کسی نے کمرے میں آنے سے روکا ہے یا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے اے سی صرف اپنے لیے لگوایا ہے؟ میرے سوالات پر وہ بوکھلا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میری ماں بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ یقیناً انہیں میرا پہلا جملہ ناگوار گزرا تھا، مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میں اپنی بیوی کی فکر میں یہ بات محسوس ہی نہیں کر پایا تھا۔ میری سوالیہ نظریں مجھ پر جمی دیکھ کر میری بیوی نظریں چرانے لگی اور الٹے سیدھے بہانے بنانے لگی۔ میرے بار بار اس سے پوچھنے پر میری امی نے اچانک ایسی بات کہہ دی کہ میں گھبرا گیا۔ وہ میری بیوی سے بولی کہ اگر تمہیں ہم سب کے ساتھ ایک کمرے میں سونا برا لگتا ہے تو ہم دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اپنی ماں کی بات سے میں پریشان ہو گیا اور میری بیوی بھی گھبرا کر انہیں صفائیاں دینے لگی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اتنی پریشان ہونے کے بعد بھی کمرے میں سونے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں کو منانے کی وجہ سے بولا کہ یہ کمرہ یا پھر اے سی صرف میری بیوی کا نہیں ہے، وہ اگر نہیں سونا چاہتی تو نہ سوئے، مگر وہ لوگ یہیں سوئیں گے۔ امی نے خفا نظر مجھ پر ڈالی اور میرے بار بار معذرت کرنے پر مسکرا دی۔ اس دوران میری بیوی اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ امی کو منانے کے بعد میں اپنی جگہ پر لیٹا تو مجھے بار بار امی کی بات یاد آنے لگی۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ میری بیوی ان سب کی وجہ سے کمرے میں نہیں سوتی؟ مجھے لگا شاید ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی تبھی میری ماں نے ایسا کہا۔ میرا خیال نہ چاہتے ہوئے بھی میرے چھوٹے بھائی کی طرف چلا گیا تھا۔ میرا بھائی بھی جوان لڑکا تھا۔ شاید میری بیوی میرے بھائی کی وجہ سے کمرے میں سونا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔
میں فکر مند ہونے لگا۔ میں دوسرا اے سی یا اتنا زیادہ بل نہیں دے سکتا تھا کہ بیوی کو اپنے کمرے میں دوسرا اے سی لگوا دیتا۔ میں پریشان سا اپنی بیوی کی روٹین دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی تھی کہ میری بیوی اور میرے بھائی کی آپس میں کافی دوستی تھی۔ ان کا ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا تھا، اور میرا بھائی اکثر میری بہن سے لڑ جھگڑ کر میری بیوی کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا۔ میں تو الجھ کر رہ گیا تھا کہ آخر میری بیوی اے سی والے کمرے میں سب کے ساتھ کیوں نہیں سوتی تھی۔ میں اکثر جب کسی ضروری کال وغیرہ کے لیے کمرے سے نکل کر گیلری کی طرف جاتا تو مجھے اکثر دوسرے کمرے سے عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھی۔ میں پہلے تو ان آوازوں پر غور کرنے کی کوشش کرتا، مگر پھر آفس میں مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے میں گھر میں کم ٹکتا تھا، اور یوں میرا دھیان ان باتوں سے ہٹ گیا۔ ایک دن میں رات کو دیر سے گھر آیا اور سیدھا اسی کمرے میں پہنچ گیا۔ میری بیوی وہاں موجود نہیں تھی اور میرا بھائی بھی کمرے سے غائب تھا۔ میں نے کچھ دیر کمرے میں لیٹ کر ریسٹ کیا، پھر چائے کی شدید طلب ہونے پر اٹھ بیٹھا۔ میری ماں اور بہن گہری نیند میں تھی، اسی لیے انہیں اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ اپنی بیوی کو چائے کا کہہ سکوں۔ تبھی مجھے کچن میں کھٹپٹ سی محسوس ہوئی۔ شاید میری بیوی اب بھی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں کچن کی طرف بڑھا تو وہاں سے ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے حیرت سے آگے بڑھ کر کچن میں جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ سامنے میری بیوی اور میرا بھائی موجود تھے۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی اور جلدی سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ میرا بھائی کیتلی سے گرم گرم چائے نکال کر کپ میں ڈالنے لگا، پھر اپنا ایک کپ اٹھا کر کچن سے نکل گیا۔ میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ اگر میں بھی چائے پینا چاہتا ہوں تو دوسرا کپ میں لے لوں۔ اس کی آواز میں بھی بھاری پن پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے نہیں میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اپنے لیے خود ہی چائے بنانے لگا۔ میری بیوی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر چائے پینے لگی اور میں سوچ میں گم کھڑا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ رات کے اس پہر اگر میرے بھائی کے ساتھ کچن میں اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے تو پھر ایک کمرے میں سونے میں کیا پریشانی تھی، مگر میں اس سے فی الحال کوئی بات نہیں کر سکا۔ میں تھکا ہوا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیوی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں بھی لال اور بھیگ رہی تھی۔ اگر وہ ٹھیک نہیں تھی تو اس وقت کچن میں میرے بھائی کے ساتھ کیوں موجود تھی؟ اسے کیا مسئلہ تھا؟ مگر میں اس وقت اتنا تھکا ہوا تھا کہ چاہ کر بھی اس سے کچھ نہ پوچھا اور نہ بات کی، اور جب چائے بن جانے پر اپنی سوچ سے باہر نکلا تو چونک گیا۔ میری بیوی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں سر جھٹک کر چائے پینے لگا اور پھر جا کر سو گیا۔ اس بات کو کچھ دن گزر گئے تھے، لیکن میرے دماغ سے یہ بات نکل نہیں رہی تھی۔ میں الجھ رہا تھا اور اپنی بیوی سے سب کے سامنے کمرے میں نہ سونے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، مگر بزی ہونے کی وجہ سے یہ بات ممکن نہیں ہو سکی۔ اور یوں ایک روز جب میں گھر میں آرام کر رہا تھا، اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس روز موسم کافی اچھا ہو رہا تھا، باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، اسی لیے گھر والوں کی نیند پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں کمرے سے نکلا تو سامنے ہمارے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی بے وقوفی پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ باہر اتنا اچھا موسم تھا اور وہ کمرہ بند کیے پڑی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ تمہاری بیوی حیران کر دیتی ہے، اسے آخر گرمی کیوں نہیں لگتی؟ یہ اچھے موسموں میں بھی کمرہ بند کیے پڑی رہتی ہے۔ میں قدم بڑھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ میری بیوی ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی ہوئی دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا، جس کی ٹارچ کی روشنی میں سامنے کا منظر دیکھ کر ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ میری بیوی گھبرائی ہوئی سی چادر میں سمٹ گئی اور مجھے لگا میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ بند کمرے میں موٹی چادر میں دب کے پسینہ پسینہ ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ اتنا سرخ تھا کہ جیسے آنکھ کو چھو لیا گیا ہو۔ وہ پانی سے بھری آنکھیں مجھ پر ٹکائے ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی حالت کی وجہ پوچھی تو جو اس نے مجھے بتایا وہ مجھے گمسم کر گیا تھا۔ میں جو سمجھتا تھا کہ میں بہت زیادہ پرواہ والا انسان ہوں اور مجھ سے بڑھ کر کوئی احساس والا نہیں،
اس روز اپنی لاپرواہی پر خود شرمندہ ہو گیا تھا۔ میری بیوی بتا رہی تھی کہ اسے ٹھنڈی ہواؤں سے الرجی ہے، جس کی وجہ سے سخت گرمیوں میں بھی اسے گرم رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ٹھیک رہتی ہے، اور اگر اسے ذرا سی بھی ٹھنڈی ہوا لگ جائے اسے الرجی ہونے لگتی ہے، اور اس وقت بھی وہ بند کمرے میں چھینک چھینک کر پاگل ہو رہی تھی، اور اس کی ناک بہت زیادہ لال اور سوج رہی تھی۔ مجھے تب اچانک ساری بات سمجھ آئی تھی۔ وہ کمرے میں بند رہ کر اکثر ایسے ہی چھینکتی رہتی تھی، اور جب کسی کی موجودگی محسوس کر لیتی تو چھینکوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی، جس کی وجہ سے اس کی ناک اور گلا خراب ہو جاتا تھا۔ میں ان آوازوں پر اکثر چونک جاتا تھا، مگر کبھی میں نے اپنی بیوی سے جا کر اس کی حالت نہیں پوچھی تھی۔ اس کا اے سی والے کمرے میں نہ سونا مجھے الجھا دیتا تھا، اور اس الجھن میں میں ہر وجہ اور ہر شخص سے گزرتا رہا، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاید اسے کوئی پریشانی ہو، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً گرم دوپہروں میں بھی گرمی میں پڑی رہتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس رات بھی میری بیوی کی ایسی ہی حالت تھی جب میرا بھائی اسے چائے بنا کر دے رہا تھا۔ شاید وہ بھی میری بیوی کی حالت سے واقف تھا، مگر ایک میں ہی اب تک انجان تھا۔ میری بیوی نے میرے پوچھنے پر بھی مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ میں نے حیرت سے یہ بات اپنی بیوی سے پوچھی تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ شاید کوئی وجہ تھی کہ اس نے مجھ سے اپنی حالت چھپائے رکھی۔ میں نے اٹھ کر پہلے اسے دوا دی اور نیم گرم پانی لا کر دیا، اور جب اسے کچھ آرام آیا تو میں نے اسے دیکھا اور بولا کہ اگر وہ مجھے پہلے یہ بات بتا دیتی تو میں علاج کرواتا اس کا۔ کیا میں تمہیں اتنا ظالم یا بے حس انسان لگتا ہوں جو تمہاری حالت کی پرواہ نہ کرتا؟ میری بات پر میری بیوی نے جھجک کر کہا کہ میں نے اسی لیے چھپایا تاکہ کسی کو مجھ سے تکلیف نہ ہو۔ آپ سب مجھ سے دور دور نہ رہے یا بچنے کی کوشش نہ کریں کہ میں جراثیم زدہ ہوں اور سب کو اس مشکل میں ڈال دوں گی۔ اپنی بیوی کی بات پر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میں اس پر ناراض ہونے لگا کہ وہ ہمیں اتنا تنگ ظرف اور جاہل سمجھتی تھی کہ اپنی پریشانی سے اکیلی لڑتی رہی، مگر ہم پر ظاہر نہ کیا۔ میری بات پر افسوسگی سے وہ بولی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھ چکی ہوں، اسی لیے اسے لگا کہ وہ بھی یہی سب جھیلے گی۔ تب اس نے مجھے اپنی مرحومہ ماں کا ماضی بتایا تو میرا دل اداسی سے بھر گیا اور میں غم میں ڈوبا سا بیٹھا رہ گیا۔ وہ بتا رہی تھی کہ میری ماں کو بھی ایسی ہی الرجی کی شکایت تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی اور چھینکتی رہتی تھی۔ نہ ان کا علاج کروایا جاتا تھا اور نہ ہی وہ پرہیز کر پاتی تھی۔ الٹا ان کی جب یہ بیماری بڑھی تو سسرال والوں نے انہیں بیمار اور جراثیم زدہ کہنا شروع کر دیا۔ میری دادی ان سے الجھن کھانے لگی اور ہر وقت خفا ہوتی کہ میری ماں کھانے پینے کی چیز پر چھینک کر بیکٹیریا پھینکتی ہے۔ میری ماں کی مجبوری تھی، وہ پانی سے بھری آنکھیں لیے کام کرتی تھی۔ سسرال میں موجود نندے اور خود ان کی ساس کام کرنے کو تیار نہیں تھی، مگر میری ماں پر طنز کرتی رہتی تھی، جس کا حل یہ نکالا کہ میرے باپ نے میری ماں کو سختی سے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر رکھنے کی ہدایت دی تاکہ بیکٹیریا کھانے کی چیزوں تک نہ پہنچے۔ ہر وقت چہرے پر کپڑا لپیٹ کر رکھنے کی وجہ سے میری ماں کا چہرہ گرمی دانوں سے بھرا رہتا اور وہ شدید پریشانی کا شکار رہتی تھی۔ گھر کے کام کرنے کے بعد انہیں کسی کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اکیلی پڑی رہتی اور جہاں وہ جاتی سب وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے کہ ان کی بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی۔ شادی بیاہ یا ملنا جلنا ہوتا تو تب بھی میری ماں کو ایک سائڈ پر کر دیا جاتا کہ اس کی وجہ سے سب کا مزاج خراب نہ ہو جائے۔ میری ماں کی الرجی شدید قسم کی ہوتی جا رہی تھی۔ چھینکتے رہنے سے ان کا گلا خراشوں سے بھر گیا اور ان کا کھانا پینا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے جب میرے باپ سے درخواست کی کہ ان کا علاج کروایا جائے یا دوا لا کر دی جائے تو میرا باپ غصہ ہونے لگتا اور لڑنے لگتا کہ تم جیسی بیمار عورت سے شادی کر کے میں ذلیل ہو گیا ہوں اور لوگوں سے تمہیں ملوانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ میری ماں کے دانوں سے بھرے چہرے سے الجھن کھا کر سب پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ گھر میں کسی کو بھی کبھی کھانسی یا زکام ہوتا اس کا الزام بھی میری ماں پر دھر دیا جاتا تھا کہ یہی سب کو بیمار کر رہی ہے۔ گرم پانی پی پی کر میری ماں کا جسم ہر وقت تپش میں مبتلا رہنے لگا۔ وہ چھپ چھپ کر اپنی سانس
اور نندوں کی زکام والی دوائیں اٹھا کر کھاتی تاکہ انہیں آرام آ سکے۔ مسئلہ بڑھتے بڑھتے ان کے دماغ تک جا پہنچا تھا۔ ان کے دماغ میں کمزوری ہونے لگی اور کم دکھائی دینے لگا۔ ایسے ہی الٹی سیدھے علاج کرنے کی وجہ سے ایک روز میری ماں نے غلط دوا لے لی، جس کی وجہ سے ان کی حالت نہایت نازک ہو گئی۔ پہلے تو ان کی حالت کو ڈرامہ سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، کیونکہ اس دن گھر میں پھپھو اور ان کے سسرال والوں کی دعوت تھی۔ میری دادی غصہ ہونے لگی کہ میری ماں کام سے بچنے کے لیے ایسا کر رہی ہے، مگر جب میری ماں اسی حالت میں پڑی رہی اور جب حد ہو گئی تو میری دادی اور میری پھپھو مجھے ساتھ لگا کر خود مہمانوں کے لیے کھانا بنانے لگی اور ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی باتیں سنانے لگی۔ میں سمجھدار تھی اور اپنی ماں کی حالت سے بخوبی واقف تھی۔ میرا دل ان کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے بھی اپنی ماں کی طرح کبھی کبھی الرجی کی شکایت ہو جاتی تھی، مگر مجھے ہر بار دادی دوا دے کر ٹھیک کر دیتی اور میں وہ دوا ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی کہ آخر وہ کون سی دوا تھی جس سے میری دادی میرا علاج کرتی تھی۔ میں وہ دوا جان کر اپنی ماں کا علاج کرنا چاہتی تھی، مگر میں ناکام رہی۔ اس دن مہمان آئے تو پورا گھر مہمانوں کے ساتھ لگا ہنستا کھلکھلاتا رہا اور میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی روتی رہی، کیونکہ میری ماں اب بالکل بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرا باپ کام سے لوٹا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے باپ کی منتیں کرتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ میری ماں کا علاج کروائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ میرا باپ مجھے تسلی دیتا، میری ماں کو اسپتال لے گیا اور میں گھر بیٹھ کر دعائیں کرتی رہی۔ مجھے خوف تھا میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ میری دادی مجھے تسلیاں دیتی، یہی بولتی کہ میری ماں نے ڈرامہ کیا ہے اور وہ جب آئے گی تو بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ مجھے کھانا کھانے کے لیے زبردستی کر رہی تھی، مگر میرے حلق سے تو نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ میں جانتی تھی میری ماں کام سے بچنے کے ڈرامے نہیں کرتی تھی۔ وہ اتنی مشکل کا شکار رہی تب بھی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ کام کرتی رہتی تھی، اور جب میں اپنی دادی اور پھوپھیوں پر غصہ ہونے لگتی تو میری ماں مسکرا کر مجھے کہتی تھی کہ سسرال والے ایسے ہی ہوتے ہیں، ساس اگر ماں بن جائے تو پھر اسے ساس کون مانے گا۔ یہ بات مجھے سسرال نامی گھرانے سے بہت ڈراتی تھی۔ میں سارا وقت انتظار کرتی رہی اور میرا خوف سچ ثابت ہوا۔ میرا باپ جب واپس لوٹا تو 7 ایمبولنس میں میری ماں کی لاش تھی۔ وہ اپنی ایک عام سی الرجی سے لڑ لڑ کر مر چکی تھی۔ میری چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ میری دادی اور پھوپھیاں پہلی بار چپ سی ہو گئی تھی۔ میں تڑپ تڑپ کے چیخ رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی موت سے زیادہ اس بات کا غم تھا کہ وہ صرف ایک بیماری کی وجہ سے ساری عمر ذلیل ہوئی، ان کی قدر نہیں کی گئی، اور وہ تب اسپتال پہنچی جب مر چکی تھی۔ میرا باپ سامنے آیا تو میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ وہ ساری زندگی میری ماں کو تنگ ہوتا دیکھتے رہے اور ان کے بنائے کھانے کھاتے رہے، مگر کبھی علاج کروانے کی کوشش نہیں کی۔ میں سوال کر رہی تھی کہ ماں بہنوں کا خیال رکھنے والے مرد اپنی بیویوں کے لیے ایسے پتھر دل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا بیوی انسان نہیں ہوتی؟ یا پھر وہ زر خرید غلام یا بے جان گڑیا ہوتی ہے جسے بدترین حال میں رکھ کر صرف اپنا کام نکلوایا جاتا ہے؟ میں نے مہمانوں کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا۔ ماں کی ایسی موت نے میرے حواس چھین لیے تھے۔ میرے الفاظ پر لوگ متوجہ ہونے لگے تو میری دادی اور پھوپھی کھینچ کر مجھے کمرے میں لے گئی اور سب سے کہنے لگی کہ ماں کی موت نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اور یہی سچ تھا، میں پاگل ہو چکی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد بھی میں ہر وقت ایسی باتیں کرتی رہتی اور چیختی چلاتی رہتی۔ پھر دھیرے دھیرے میرے غم نے گمسم سا کر دیا تھا۔ میں ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ میری الرجی بھی اب بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے باپ نے پریشانی سے میرا علاج کروانے کی کوشش کی تو میں نے صاف انکار کر دیا اور ان سے بولی کہ میں اپنی ماں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ بیٹیوں پر جب گزرے تو کیسا لگتا ہے، اور بیوی بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے گھر والے میری ضد اور پاگل پن سے تنگ آ گئے تھے اور پہلی ہی فرصت میں اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر کم عمر میں ہی مجھے بیاہ دیا۔ میرا باپ جب میں اکثر مائکے جاتی ہوں تو فکر سے سوال کرتا ہے کہ سب میرا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ شادی کے بعد میری سوچ اپنی ماں والی تھی
کہ سسرال برا ہوتا ہے، مگر یہاں جب ساس نے ماں جیسا پیار دیا اور نند بہن کی طرح باتیں کرتی اور خیال رکھتی، دیور بھائیوں کی طرح فکر ظاہر کرتا، تو میری سوچ بدلنے لگی۔ میرا نصیب اپنی ماں سے الگ تھا، مگر اب بھی مجھے خوف تھا کہ شاید سب اس لیے اچھے ہیں کہ میری الرجی کے بارے میں نہیں جانتے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میری الرجی کی بات کھلی تو میری ماں کی طرح مجھے بھی سب سے الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ میری بیوی اپنی بات سنا کر افسوسگی سے سر جھکا گئی تھی۔ میری آنکھیں اپنی سانس کے حال پر نم ہو گئی۔ مجھے اپنے گھر والوں پر فخر ہونے لگا۔ میرے بھائی کو جب میری بیوی کی حالت کا پتہ چلا تو وہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا اور دوا بھی لا کر دیتا، اور میری بیوی کے خوف پر اس نے ہم سب کے سامنے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میری ماں اور بہن کو پتہ چلا تو وہ بھی میری بیوی کا خیال رکھنے لگے اور پہلے سے بڑھ کر توجہ دینے لگے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے چلتے ہی میری ماں کو سب سے پہلی فکر میری بیوی کی ہونے لگتی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ ہم بیماری کو جرم نہیں سمجھتے۔ ہمیں اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اندر ہی اندر سہن کرنے کے عادی ہوتے ہیں، چاہے رویے ہو چاہے تکلیف، وہ کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے، اور خبر ہو جائے تو ان پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ میری درخواست ہے کہ خدارا اپنوں کو تکلیف سے بچائیں اور ان کا خیال رکھیں، ان کی بیماری کو ان کا جرم نہ سمجھیں۔ وہ تو پہلے ہی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس پر ہمارے رویے انہیں بے موت مار دیتے ہیں۔